بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ایک سونے کی چوڑی اتنی قیمتی ہو سکتی ہے کہ انسان اپنا ضمیر، اپنی انسانیت اور یہاں تک کہ اپنا ایمان بھی بیچ دے؟ رات گہری اور خاموش تھی۔ گھر کے بڑے صحن میں نیم کے درخت کی پتیاں ہلکی ہوا کے ساتھ سرسرا رہی تھیں۔ دیوار پر لگی گھڑی نے ابھی ابھی 11 بجائے تھے۔ زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور ساتھ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی عائشہ کے کپڑے طے کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر تھکن ضرور تھی، مگر آنکھوں میں صبر اور وقار تھا۔ زندگی نے انہیں بہت آزمائشوں سے گزارا تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ شوہر ایک اچھے دل کا انسان تھا، مگر کمزور مزاج، اکثر کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتا۔ گھر، بچوں کی پرورش، بیٹیوں کی شادیاں، سب کچھ زبیدہ بیگم نے اپنے ہاتھوں سے سنبھالا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ہمیشہ 4 سونے کی چوڑیاں ہوتی، 2 انگوٹھیاں اور سادہ سے ٹاپس۔ وہ اکثر مسکرا کر کہتی کہ یہ ان کی عزت کی نشانی ہے۔ اس رات اچانک زبیدہ بیگم کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ ان کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ عائشہ! ان کی آواز کانپ گئی۔ گھر میں فوراً شور مچ گیا۔ گاڑی نکالی گئی اور زبیدہ بیگم کو ہسپتال لے جایا جانے لگا۔ عائشہ اپنی ماں کا سر گود میں رکھ کر رو رہی تھی۔ امی بس ہسپتال پہنچ جائیں، مگر راستے میں ہی سانسیں مدھم ہونے لگیں۔ زبیدہ بیگم نے آخری بار بیٹی کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، اپنا خیال رکھنا، اور پھر وہ خاموش ہو گئیں۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی۔ عائشہ کی دنیا جیسے ختم ہو گئی۔ اسی ہسپتال میں ایک آیا بھی موجود تھی۔ وہ خاموشی سے میت کے قریب آئی۔ اس کی نظر سونے کی چوڑیوں پر پڑ گئی۔ لالچ نے لمحوں میں اسے اندھا کر دیا۔ موقع دیکھ کر اس نے چوڑیاں اور انگوٹھیاں اتار لیں اور چپکے سے نکل گئی۔ میت گھر پہنچ گئی۔ گھر میں کہرام مچ گیا۔ بیٹیاں ماں سے لپٹ لپٹ کر روتی رہیں۔ غسل کے وقت اچانک بڑی بیٹی نے پوچھا، امی کی چوڑیاں کہاں ہیں؟ سب خاموش ہو گئے۔ کسی کو جواب نہ ملا۔ کچھ دن بعد شک پڑنے پر ہسپتال جا کر پوچھ گچھ کی گئی، مگر آیا کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ وارڈ بوائے بھی انکار کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، مگر کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ آیا جس نے چوڑیاں چرائیں تھیں، اب اپنی ہی زندگی کے بوجھ میں دبتی جا رہی تھی۔ اس کی بیٹی کا گھر ٹوٹنے لگا تھا۔ داماد کا مطالبہ تھا کہ موٹر سائیکل خریدی جائے، ورنہ رشتہ ختم۔ آخر مجبور ہو کر اس نے وہی سونے کی چوڑیاں نکالیں اور داماد کو دے دیں۔ میری بیٹی کا گھر بچا لو، اس نے رو کر کہا۔ چوڑیوں کے پیسے سے موٹر سائیکل آ گئی، مگر سکون کہیں نہیں آیا۔ کچھ دن بعد ہسپتال میں اس کی ملاقات اسی وارڈ بوائے سے ہوئی جس نے اس سے حصہ مانگا تھا۔ وہ دھمکی دینے لگا، مجھے بھی حصہ
تو ورنہ سب بتا دوں گا۔ آیا ڈر گئی۔ اس نے باقی بچی ہوئی چیزیں بھی دے دی اور یوں معاملہ وقتی طور پر دب گیا۔ مگر زندگی کا حساب ابھی باقی تھا۔ ایک دن اچانک فون آیا، تمہاری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ حادثے کے بعد ہسپتال میں ہر طرف سناٹا تھا۔ ایک طرف ماں کی لاش تھی اور دوسری طرف بیٹی اور نواسی کا دردناک منظر۔ آیا جب وہاں پہنچی تو اس کے قدم جیسے وہیں رک گئے۔ سامنے اس کی بیٹی کی لاش پڑی تھی اور کلائی بری طرح زخمی تھی۔ جگہ جگہ کٹ کے نشان تھے، سوجن تھی اور خون خشک ہو چکا تھا، لیکن کلائی پر کوئی چوڑیاں موجود نہیں تھیں۔ وہ سب پہلے ہی چوری ہو چکی تھی۔ کسی نے حادثے کے بعد چوڑیاں اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ اتنی سختی سے پھنسی ہوئی تھیں کہ انہیں زبردستی توڑ کر نکالا گیا۔ اسی کھینچتان میں کلائی پر زخم اور بڑھ گئے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی آیا کا دماغ جیسے رک گیا اور پھر اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ وہی رات جب اس نے زبیدہ بیگم کے مردہ جسم سے چوڑیاں چرائی تھیں۔ اس نے ایک مردہ انسان کے ساتھ انتہائی زیادتی کی تھی، اس کی امانت میں خیانت کی تھی اور ایک ایسا گناہ کیا تھا جس کا اسے اس وقت احساس تک نہ ہوا، اور اب اس کی سزا مل چکی تھی، اس کی اپنی بیٹی کی موت کی صورت میں۔ اب وہ عورت پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھومتی ہے اور چیختی ہے، چوڑیاں لے لو، میری بیٹی واپس دے دو۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب چلتی ہے تو نہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے اور نہ ہی کسی کو فوراً سمجھ آتا ہے، مگر جب اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اس کے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے کیے کی سزا اتنی جلدی مل جاتی ہے کہ وہ وقت اور حالات دونوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔